بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کے اسما جو اوائل سور میں ہیں ان کے بارے میں ایک تو اپنا مختار بیان کیا کہ یہ اپنے اصلی معنی یعنی تہجی پر باقی ہیں، دوسرا ایک اسماء سور ہیں اور کچھ ضمن بیان کیا بطور اعتراض کہ زائد برائے تنبیہ ہیں یا کچھ کلمات کے اختصار ہیں یا کچھ قوموں اور واقعات کی مدتوں کی جانب اشارہ ہیں یا مقسم بہی ہیں، اور کچھ اور قول ہیں قیل انہا اسماء القرآن، کہا گیا کہ یہ قرآن کے اسماء ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں کتاب اور القرآن کے ذریعے خبر دی گئی ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب خبر، الف لام میم صاد کتاب انزل تو کتاب یہ خبر آئی، الف لام را کتاب حکمت۔ اور دوسرا قول یہ کہ اللہ کے اسماء ہیں، اس بارے میں ابن ماجہ نے اپنی تفسیر میں روایت کی ہے حضرت فاطمہ بنت علی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے یا کاف ہا عین صاد اغفر لی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہا کرتے تھے یا کاف ہا عین صاد یا حامیم عین سین قاف۔ اب اس کو جواب میں کہا ولعلہ، اور شاید کہ انہوں نے مراد لیا ہو یا منزلہ ہما، ان کے نازل فرمانے والے، اور کہا گیا یہ کوئی مستقل وجہ نہیں، صرف الف لام میم میں یہ وجہ ظاہر ہو سکتی ہے کہ الف حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے جو مخارج کا مبدا ہے، اور لام زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے جو مخارج کا درمیانی ہے، اور میم ہونٹ سے ادا ہوتا ہے جو مخارج میں آخری ہے، تو ایک حرف مبدا کا، ایک وسط کا اور ایک آخر کا رکھا، ان سب کو جمع کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بندے کو یہ چاہیے کہ اس کا اول کلام، اوسط کلام، آخر کلام اللہ کا ذکر ہو۔ چوتھا قول ان اقوال کے علاوہ کہ یہ سر ہے، راز ہے جس کو اللہ نے اپنے علم سے خاص کر لیا ہے، اور یہ خلفائے اربعہ اور ان کے علاوہ صحابہ سے یہ مروی بھی ہے، مروی ہے جو اس کے قریب ہے، جیسے کہتے ہیں ابو بکر سے مروی کہ ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے، اللہ کا راز قرآن میں اوائل سور ہیں، اور عمر عثمان ابن مسعود سے مروی انہوں نے کہا کہ حروف مقطع تھا وہ مکتوم ہیں جن کی تفسیر نہیں کی جاتی، تو اس طرح کے ہیں صحابہ و تابعین سے بھی مروی ہیں۔ اب یہ اس کا مطلب یہ کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ مراد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہا کہ ولعلہم، شاید کہ انہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان اسرار اور رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے کلام سے خطاب بعید ہے جو بے فائدہ ہو، تو یہ امر متفق علیہ ہمارے اور شافعیہ کے نزدیک۔ بعض نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنے مذہب کی روایت میں کہا ہے کیونکہ ان کے نزدیک وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تو الا اللہ پر ان کے یہاں وقف نہیں ہے، والراسخون فی العلم اس پر معطوف ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تاویل جو ہے متشابہات کی خدا جانتا ہے اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہاں وقف تام ہے، وقف لازم کہ متشابہات کی تاویل کو اللہ ہی جانتا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا، اور راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لائے، تو یہ ان کے اپنے مذہب کی روایت نہیں بلکہ حنفیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ رسول کو اس کی مراد معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ کلام کا عبث ہونا لازم آئے گا، کہ اصل مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور نے اس کا بھی معنی مطلب نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ کلام بے فائدہ ہوا، اور عبث سے اللہ تعالیٰ کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے جو صحابہ سے منقول ہے کہ سر ہے جس کا علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ
رسول بھی اس کو جانتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے درمیان یہ اسرار و رموز ہیں، اور دوسروں کو بتانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر رسول بھی نہ جانے تو آبس لازم آئے گا۔ یہاں تک اقوال ہو گئے، اب ترکیب کیا ہوگی؟ تو اس کو کہا کہ اگر ان کو اللہ کا نام یا قرآن کا یا سورہ کا نام قرار دو تو ان کے لیے اعراب سے ایک حصہ ہوگا، یا تو رفع ہو ابتدا کی وجہ سے، جیسے الف لام میم اللہ ہو یہ کہا جائے، یا الف لام میم منزلھا، تو الف لام میم مبتدا ہو جائے گا اور بعد والا خبر ہو جائے گا، یا الف لام میم ذالک الکتاب، تو قرآن کو خبر بنایا جائے، یعنی کتاب کو خبر بنایا جائے، یا اس طریقے سے جہاں بن سکتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب سے مراد سورہ ہو کہ الف لام میم وہ کتاب یعنی سورہ ہے، یا مبتدا مقدر مانے جیسے انا الف لام میم جبکہ رب مراد ہو، یا اس کا اعراب نصب ہوگا فعل قسم کی تقدیر کے ساتھ، اللہ لا فلنا کے طریقے پر نصب کے ساتھ، کہ اللہ اصل کے ہے واللہ لا فلنا، تو واللہ سے واو کو حذف کر دیا اور فعل قسم کو اس میں دلالت تک متعدی میں نصری کر دیا اور اس کو عمل دلا دیا، تو یہ منصوب ہو گیا، تو اللہ لا فلنا ہوا۔ دوسرے کہ اللہ لا فلنا وہ اس طریقے سے کہ فعل حرف قسم جو حذف ہو گیا ہے وہ موجود کی تقدیر میں مانا جائے اور اس کو جر کے ساتھ اللہ لا فلنا پڑھا جائے، تو یہاں نصب کے طور پر کب ہوگا؟ جب اللہ لا فلنا نصب کے طور پر جو ہے اس طرح سے بنایا جائے، اس طریقے سے کہ اللہ کا نام ہے یا قرآن کا یا سورہ کا نام ہے، تو جیسے الف لام میم سے مراد اقسمو بے الف لام میم، تو اقسمو اور بے تو حذف ہو گیا، تو الف لام میم یہ محل نصب میں ہو فعل قسم کی تقدیر کے ساتھ اللہ لا فلنا کے طور پر، یا نصب ہو فعل قسم کے علاوہ کچھ مقدر مان کر کے، جیسے اذکر الف لام میم، چاہے اس سے مراد اللہ ہو کا نام ہو یا قرآن یا سورہ، ان سب صورتوں میں یہ منصوب ہو سکتا ہے، یا اس کا اعراب جر ہو، یعنی علی اضمار حرف القسم، حرف قسم کے مقدر ماننے کے طور پر اللہ لا فلنا کی طرح، تو الف لام میم جو ہے یہ مجرور کی تقدیر پر ہو تو اس صورت میں جر ہو جائے گا۔ یہ تو اصل اعراب کا بیان ہوگا، پھر اعراب لفظی ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اصل جو یہ ہے کہ حکایت کے طور پر ان اسماء کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، تو جب الفاظ کو شمار کیا جاتا ہے تو آخر کو وقف کر کے، جیسے جدار، دار، قلم، کتاب وقف کر کے کہا جاتا ہے، ویسے ہی الف لام میم صاد نون وقف کر کے کہا جاتا ہے، تو اب چونکہ یہ عامل سے الگ ہونے کی حالت میں وقفی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، تو اسی حالت کی حکایت ہو درمیانے کلام میں واقع ہونے کی صورت میں بھی اور بطور حکایت ان کو وقف کے ساتھ کہا جائے، یا یہ ہے کہ لفظی اعراب ان پر لایا جائے، جیسے صاد میں اگر رفع ہو تو صادن، یا نصب ہو تو صادن، اور جر ہو تو صادن کہا جائے، تو اس کو کہا ہے کہ اعراب ہو سکتا ہے لفظاً اور بطور حکایت بھی، یعنی حکایت کے طور پر صرف صاد نون ایسے کہا جائے، اس میں جو کہ مفرد ہو یا مفرد کا ہم وزن ہو، تو اس میں لفظی اعراب بھی ہو سکتا ہے، مفرد کا ہم وزن جیسے حامیم کہ یہ حابیل کی طرح ہے، تو یہ مفرد کا ہم وزن ہو گیا تو اس میں بھی لفظی اعراب آ سکتا ہے۔ اول حکایت لیست الا فیما عدا ذلک، اور حکایت نہیں ہے مگر اس کے ماسوا میں، یعنی جو نہ مفرد ہے نہ مفرد کا ہم وزن ہے تو اس میں تو بطور حکایت ہی ہوگا۔ بطور حکایت کا مطلب ہے کہ وقف کر کے ان کو جیسے کاف ہا یا عین صاد وقف کے طور پر اس کو ادا کیا جائے گا، اور یہی حکایت ہے کہ یہ
ترکیب سے میں واقع نہ ہونے کی صورت میں سکون کے ساتھ وقف کے ساتھ یہ پڑھے جاتے ہیں، تو اب ترکیب میں بھی بطور وقفی کے اس کی حکایت کرتے ہوئے جو اعراب پہلے تھا، جو حال پہلے تھا اس کی حکایت کرتے ہوئے ویسے ہی وقف کے ساتھ پڑھا جائے، اور تمہارے سامنے ان کا ذکر تفصیلاً آئے گا اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ ایک تقدیر پہ بیان کیا کہ یہ اگر اللہ کا نام ہو یا قرآن کا نام ہو یا سورہ کا نام ہو تو یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ وَإِن بَقَّيْتَهَا عَلَى مَعَانِيهَا، اور اگر ان کو ان کے معانی پر باقی رکھو، یعنی یہ تہجی کے لیے ہیں اور سورہ وغیرہ کا نام نہیں ہے، تو جیسا کہ مصنف نے اختیار کیا تب کیا اعراب ہوگا؟ تو یہ کہا کہ اگر المؤلف من هذه الحروف مانو، جیسے المؤلف من جنس الف لام میم، تو یہ حیز رفع میں ہوگا ابتدا کی وجہ سے، یا حیز خبر میں ہوگا جیسا کہ گزرا، یعنی المؤلف من جنس الف لام میم متحدن بہی، تو متحدن بہی یہ خبر نکلے گی، المؤلف من جنس الف لام میم یہ مدعا بن جائے گا، یا المتحدہ بہی مؤلف من جنس الف لام میم، تو المتحدہ بہی یہ مدعا ہو جائے گا، مؤلف من جنس الف لام میم یہ خبر ہو جائے گا، یہ پہلے بیان کیا ہے۔ وَإِن جَعَلْتَهَا مُقْسَمًا بِهَا، ایک یہ بتایا تھا کہ یہ مقسم بہی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی عزت اور کی وجہ سے، عزت و شرف کی وجہ سے ان کی قسم یاد کی گئی ہے، یہ قسم ہے الف کی، لام کی، میم کی۔ اس کو کہا کہ اگر ان کو مقسم بہی ٹھہراؤ تو ان میں سے ہر کلمہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا اللہ لا فلن میں دونوں لغتوں پر، یعنی اللہ لا فلن کے طور پر منصوب ہوگا، اللہ لا فلن کے طور پر مجرور ہوگا۔ تو اسی طریقہ سے الف لام میم جب یہ مقسم بہی ہوگا تو قسم الف لام میم کی، تو یہ محل نصب میں اللہ کے طور پر یا محل جر میں اللہ کے طور پر ہوگا، اور یہ جملہ قسمیہ ہوگا اس فعل کے ساتھ جو اس کے لیے مانا جائے گا، اقسمو بالف، اقسمو بلام، اقسمو بمیم۔ اور اگر ان کو کلمات کا بعض مانو، جیسا کہ یہ ایک قول آیا ہے کہ کچھ کلمات کا اختصار ہو، جیسے اعلیٰ سے کا اختصار الف، یا اللہ کا اختصار الف، یا عالموں کا اختصار الف، تو اس کے لیے کہا کہ اگر یہ کچھ کلمات کا بعض ہو یا صوت ہو جو حروف تنبیہ کے درجے میں ہے، جیسا کہ قطرب کا قول ہے کہ یہ محض تنبیہ کے لیے ہیں، تب ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، جیسے وہ ابتدائیہ جملے اور وہ مفردات جو شمار کیے جاتے ہیں، جدار، قلم، کتاب وغیرہ، تو ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے، تو ویسے ہی ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اوپر وقف ہوگا، وقف تام۔ وقف اگر ایسے کلمے پر ہو جو ماں باپ کا محتاج ہے تو یہ وقف قبیح ہوتا ہے، کہ بات پوری نہیں ہوئی اور وقف کر دیا تو یہ وقف قبیح ہوتا ہے۔ لیکن ایسی جگہ جو مستقل کلام ہو، یعنی بات پوری سمجھ میں آتی ہو، تو اگر اس کا ماں باپ بھی ایسا ہی ہو کہ وہ ما قبل کا محتاج نہیں بلکہ مستقل ہے، تو یہ وقف تام ہوگا۔ اور اگر ماں باپ ایسا نہیں ہے بلکہ ماں باپ ما قبل کا محتاج ہے، اگرچہ ما قبل یہ مستقل ہے، تو یہ وقف کافی یا وقف حسن ہوگا۔ اس کو کہا ہے کہ ان کے اوپر وقف ہوگا، وقف تمام، جب ان کو اس طور سے مانا جائے کہ اپنے ماں باپ کے محتاج نہ ہوں۔ جب ماں باپ کے محتاج نہیں ہوں گے تو مستقل کلام ہو جائیں گے، مستقل کلام ہوں گے تو وقف تام ہوگا۔ اور یہ کلام مستقل ہونا الگ ہے اور وہاں پر آیت ہونا الگ ہے، کہ یہ محض روایت سے جہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف آیت ہے تو وہاں آیت مانتے ہیں، تو اگرچہ کلام پورا نہ ہو اور کلام پورا ہو اور وقف آیت نہ ہو تو وہ وہاں وقف نہیں مانتے ہیں، وقف آیت نہیں مانتے ہیں۔ تو اب کہاں پر آیت ہے کہاں نہیں، اس کو کہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آیت نہیں ہے غیر اہل کوفہ کے نزدیک، یعنی یہ لوگ ان کلمات کے بعد وقف آیت نہیں مانتے ہیں۔
اما عندہم، لیکن اہل کوفہ کے نزدیک تو الف لام میم اپنے مقامات میں، اور الف لام میم صاد اور کاف ہا یا عین صاد اور طٰہٰ اور طاسین میم یاسین اور حامیم یہ سب ایک ایک آیت ہیں، اور حامیم عین سین قاف یہ ان کے ہاں اہل کوفہ کے ہاں 2 آیت ہیں، اور باقی یہ آیات نہیں ہیں کیونکہ وہاں وقف آیت نہیں ہے کسی کے نزدیک، اور یہ کہاں آیت ہے کہاں نہیں ہے یہ توقیف ہے، اس میں قیاس کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو اس کی 2 ترکیب ہے، ایک یہ کہ ذالک الکتاب پورا جملہ ہے یعنی وہی ہے کتاب کامل، دوسرے کہ ذالک الکتاب موصوف صفت مل کر کے مبتدا لا ریب فیہ یہ خبر ہے کہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب ذالک مبتدا ہو الکتاب و خبر ہو تو وہ کتاب کامل ہے، تو ذالک کا مشاملہ کیا ہوا؟ تو اس کو کہا کہ یہ اشارہ ہوگا الف لام میم کی طرف، یعنی المؤلف من جنس الف لام میم ذالک الکتاب، کہ وہ جو ہے جنس الف لام میم سے مرکب ہے وہی کتاب کامل ہے، تو یہ اشارہ ہوگا الف لام میم کی طرف اگر اس کی تعویل المؤلف من هذه الحروف سے کی جائے، تو ذالک یعنی المؤلف من جنس الف لام میم الکتاب الکامل یہ مطلب ہوگا کہ وہ جو جنس الف لام میم سے مرکب ہے یہی کتاب کامل ہے۔ یا الف لام کی تفسیر الف لام میم کی تفسیر سورہ یا قرآن سے کی جائے کہ وہ یعنی وہ الف لام میم یعنی یہ سورہ کی سورہ کا نام ہے، یا وہ الف لام میم یعنی یہ قرآن کتاب کامل ہے۔ تو اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الف لام میم ابھی کہا، اس کے بعد تو حاذا ہونا چاہیے کہ یہ الف لام میم یہ کتاب کامل ہے، بجائے حاذا کے ذالک کیوں ہوا؟ یعنی اس میں اشارہ قریب کے بجائے بعید والا کیوں آیا؟ تو اس کو کہا ہے کہ کبھی قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں چیز پہنچ گئی تو اب یہاں سے دور ہو گئی اس کے پاس قریب ہو گئی، تو چونکہ دینے والے کے ہاتھ سے دور ہو گئی تو وہ ذالکہ مال آتا ہے، جیسے کسی کو مال دیا کتاب دی اور کہا احتفظ بذالک، جب اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو گویا کہ دور ہو گیا، دور ہونے کی وجہ سے بجائے حاذا کے ذالک کہا۔ تو ویسے ہی مرسل سے مرسل الیہ تک جب کلام پہنچ گیا تو مرسل ہے باری تعالیٰ اور مرسل الیہ رسول، تو رسول تک جو الف لام میم یہ پہنچ گیا تو اب گویا کہ ان کے لیے بعید ہو گیا، تو اب ان کے لحاظ سے ذالکہ بجائے حاذا کے ذالکہ آیا۔ یا کوئی بات کہہ دی گئی تو جب بول دی گئی کہہ دی گئی تو گویا کہ دور ہو گئی، جیسے باللہ العزیز الغالب الطالب، اس کے بعد کیا وذالک قسم عظیم، کیونکہ اب باللہ والی قسم پوری ہو چکی، جب پوری ہو چکی تو گویا کہ بعید ہو گئی، جب بعید ہو گئی تو بجائے حاذا کے ذالکہ کہا، تو الف لام میم جو ادا کر دیا گیا پہنچا دیا گیا تو اب بعید ہو گیا، تو اس کے لحاظ سے بجائے حاذا کے ذالکہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاذا بھی صحیح ہے ذالکہ بھی صحیح ہے، پھر ذالکہ کو ترجیح کیا ہوگی؟ تو اس کو مفتاح العلوم میں سکاکی نے بیان کیا ہے کہ بجائے حاذا کے ذالکہ آیا بعد مرتبت کی جانب اشارہ کرنے کے لیے، یعنی یہ بلند رتبہ کتاب، یا امام راضی نے کہا ہے کہ یہ کتاب اگرچہ مشاہد اور سامنے ہے لیکن اپنے اسرار اور رموز کے لحاظ سے بلند اور بعید ہے، تو اس کی وجہ سے بجائے حاذا کے ذالکہ آیا، اور حاذا ہوتا تو اس بات کی طرف اشارہ نہ ہوتا، تو اس سے ترجیح ثابت ہوتی ہے۔ تو ذالکہ سے اشارہ الف لام میم کی طرف اگر اس کی تعویل المؤلف من هذه الحروف سے کی جائے یا اس کی تفسیر سورہ سے یا قرآن سے کی جائے، تو سورہ یا قرآن سے جو الف لام میم کی تفسیر ہوگی یا المؤلف سے ہوگی تو الف لام میم تو قریب ہے، تو اشارہ قریب والا ہونا چاہیے، بعید کا کیوں آیا اس کو کہا ہے، اس لیے کہ جب اسے بول دیا گیا وہ تقاضا اور ختم ہو گیا اور مرسل سے مرسل الیہ تک پہنچ گیا، سارا متباعدن تو بعید ہو گیا، اور اس کی جانب اس سے اشارہ کیا گیا جس سے کہ بعید
کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، تو بجائے حاضرہ کے ذالک۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اللام سے سورہ مراد ہے تو سورۃ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے تلکا ہونا چاہیے بجائے تلکا کے ذالک کیوں آیا؟ تو اس کو کہا کہ کتاب کے لحاظ سے، کیونکہ الکتاب یا تو اس کی خبر بنے گا یا یہ ایک موصوف صفت کی ترکیب ہوگی تو اس کی صفت بنے گا۔ تو خبر چونکہ مذکر ہے تو اس کی رعایت میں ہوتا ہے یہ مذکر آیا، اور اس کو مذکر رکھنا جبکہ الف لام میم سے سورہ مراد ہو الکتاب جو کہ مذکر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ الکتاب یا تو اس کی خبر ہے یا اس کی صفت ہے، جیسا کہ اگلی ترکیب میں بیان ہو رہا ہے الذی ہوا جو کہ وہی ہے، بینی وہی ہے، کیونکہ صفت اور موصوف دونوں کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے، جیسے زید شاعر، تو جو زید ہے وہی شاعر ہے۔ ایک تو یہ احتمال بیان کیا کہ ذالکہ اشارہ لام میم کی طرف ہے، دوسرے کی ذالکہ اس میں اشارہ کا مشان ہی الکتاب ہے، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ اشارہ الکتاب کی طرف، تب یہ الکتاب اس کی صفت بنے گا۔ اب وہ کتاب سے مراد کون؟ وہ کتاب سے مراد الموعود انزالہ، جس کے نازل کرنے کا وعدہ کیا گیا، اس کے ارشاد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اور اس کے مثل سے، یا جس کا وعدہ کیا گیا اگلی کتابوں میں، تو اس کے لحاظ سے آیا کہ وہ کتاب جس کا اگلی کتاب میں وعدہ ہے یا جس کا اس کتاب میں وعدہ ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لفظی الکتاب کو بتایا کہ کتبہ یکتب کتبن سے کتابن مصدر ہے، تو اصل میں یہ مصدر ہے، پھر مکتوب کو کتاب کہا گیا یہ مبالغہ کے لیے، یا یہ ہے کہ کتاب بروزن فعال ایسا صیغہ ہے جو مفعول ہی کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے لباس بمانا ملبوس، امام بمانا من یتم بہ مفعول کے معنی میں ہے، تو ویسی کتاب ما یکتبو کے معنی میں یہ اول مزاحی سے ہو۔ تو اصل تو یہ تھی کہ جو لکھا ہوا ہو اس کو کتاب کہا جائے، پھر جو ابھی لکھا نہیں گیا اور عبارت میں بولا گیا کہا گیا اس کو کتاب کہا جاتا ہے، یہ مایعول کے لحاظ سے، جیسے کہ قرآن ابھی لکھا نہیں گیا اور نازل ہو رہا ہے قراءتن، تو اس کو بھی کتاب کہا گیا۔ ثم اطلق علی المنظوم عبارتن، پھر اس کا اطلاق اس پر ہوا جو عبارت میں مرکب ہو، نظم کیا ہوا ہو لکھنے سے پہلے، لأنہ مما یکتب، اس لیے کہ یہ اس میں سے ہے جو آئندہ لکھا جائے گا۔ اور کتب کی اصل ہے جمع، کتب یکتب جمع کرنے کے معنی ہوتا ہے، اسی لیے کتابت کو کتب کہتے ہیں کہ اس میں حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرنا ہوتا ہے، اور اسی سے کتیبہ و معنی لشکر ہے جس کی جمع کتائب، یہ کتیبہ میں انسانوں کو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کے بارے میں تو منکرین نے شک کیا، اور اسی لیے قرآن میں آیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ شک ہے جو ہم نے اتارا تو اس کے مثل کوئی سورہ لاؤ۔ تو شک کی نفی نہیں کی ہے بلکہ شک کا اس بات کیا ہے، اور شک کے ازالے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے معارضے مقابلے کی کوشش کریں، اور کوشش کرنے کے بعد جب مقابلے سے عاجز آ جائیں تو اعتراف کریں کہ یہ انسانی کلام نہیں اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ اس کے بارے میں شک تو ہوا، پھر جو فرمایا گیا کہ کوئی شک نہیں اس میں، تو یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ قابل شک نہیں ہے، کیونکہ اس کا وحی الہی ہونا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونا، اس پر دلائل اتنے واضح ہیں کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھتا ہو اور نظر صحیح کرے تو اس کا وحی الہی ہونا وہ جان لے گا۔ تو اس عقل سلیم اور نظر صحیح کے ساتھ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرے یہ کہا گیا کہ نفس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شک کرنے والوں نے شک کیا تو ان کے اندر ان کے نفس میں شک پایا گیا، قرآن میں شک نہیں ہوا۔ جیسے کہ کوئی چیز بہت صاف شفاف ہے
اس کو کوئی کہے کہ یہ سفید ہے تو یہ کہنا اس کا صحیح ہے. اگرچہ یرقان کا مریض اس کو زرد دیکھے گا تو اب کو کوئی کہتا ہے کہ یہ سفید ہے، اس میں ذرا بھی زردی نہیں ہے، تو ذرا بھی زردی نہیں ہے واقع کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. اور جو مریض ہے تو یرقان کا وہ تو زرد ہی دیکھے گا، سمجھے گا. تو اسی طریقے سے جن کے دلوں میں کفر کی نفاق کی بیماری ہے ان کے دلوں میں شک ہے اور اصل قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے لحاظ سے لا ریب فیہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور شک کرنے والے ہیں تو ان کے ذات میں، ان کے نفس میں شک ہے. تو پہلے کے لحاظ سے کہ شک کرنے والوں نے شک کیا، پھر کیسے لا کے لا نفی جنس کے ساتھ جنس ریب کی بالکل نفی کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واضح ہونے اور اپنی دلیل کے روشن ہونے کی سبب اس مقام میں ہے کہ کوئی عاقل نظر صحیح کی بات، ایک تو عاقل ہو، دوسرے نظر صحیح ہو. اس مقام میں ہے کہ کوئی عاقل نظر صحیح کے بعد شک نہیں کرے گا اس بات میں کہ وہ ایسی وحی ہے جو حد اعجاز کو پہنچی ہے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس میں شک کرنے والا نہیں ہے. کیا تم باری تعالیٰ کے ارشاد نہیں دیکھتے کہ اگر تم اس سے کچھ شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کو اتارا تو اس کے مثل کوئی سورہ لاؤ کہ ان سے شک کو دور نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ شک ہی نہیں ہے، بلکہ عرفہم الطریق المزیح لہم، ان کو شک کا دور کرنے والا راستہ پہچانوایا، بتایا کہ اگر شک ہے تو شک کا ازالہ یوں کرو. وہ یہ کہ اس کے حصوں میں سے کسی حصے میں، نظم کہتے ہیں اصل میں ستارے کو، پھر ایک ستارہ نکلتا دوسرا ستارہ ڈوبتا، تو اس وقت میں جو کام ہوتا اس کام کو کہا جاتا ہے نظم. پھر اس کے بعد قسط اور حصے کے لیے بولا جائے گا. جیسا ادا نجمن من دین، ہی اپنے دین کا ایک حصہ ادا کر دیا، ایک قسط ادا کر دی. تو وہ طریقہ کیا ہے جو شک کو ظاہر کرنے والا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے حصوں میں سے کسی حصے کے معارضے کی کوشش کریں اور اس میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر دیں، یہاں تک کہ جب اس معارضے سے عاجز ہو جائے تو ان کے سامنے متحقق ہو جائے گا کہ اس میں شبہ کا گزر اور ریب کا دخل نہیں ہے، شک کا دخل نہیں ہے. یہ ہو گیا. اور کہا گیا کہ اس کا معنی ہے لا ریب فیہ للمتقین. تو اب یہ اس کی تضعیف کی ہے، کیونکہ اس میں تو متقی تو وہی ہوں گے جو قرآن کو صحیح ماننے والے ہیں، کلام الہی ماننے والے ہیں. تو اس کا حاصل کیا ہے کہ جو قرآن کو کلام الہی ماننے والے ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس کو ضعیف قرار دیا. اور پھر اس کے بعد ترکیب، تو ترکیب میں بھی پیچیدگی ہے کہ لا ریب فیہ للمتقین. تو اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو اس کو کہا کہ یہ ہدن جو ہے حال بنے گا، لا ریب فیہ ہدن یعنی حال کونی ہادین، اور للمتقین یہ خبر بنے گا. تو کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے متقیوں کے لیے، اور ہدن حال ہوگا اس ضمیر مجرور سے، یعنی فیہ میں جو ہا ہے وہ ذوالحال ہوگا اور ہدن اس سے حاجین کے معنی میں حال ہوگا. اور اس میں عامل ظرف ہے. ظرف کا مطلب کہ ظرف میں جو عامل ہے ثابت فیہ قائم فیہ، تو وہ ثابت فیہ میں بھی عامل ہوگا اور وہی ہدن میں بھی عامل ہوگا. تو عامل اس میں ظرف ہے جو منفی کی صفت واقع ہے. تو ریبہ گیا موصوف ہوا اور فیہ صفت، اور موصوف صفت مل کر کے لا کا اسم، اور للمتقین اس کی خبر. اور ریب اصل میں را بنی الشیء اذا حصل فیک الریبہ کا مصدر ہے. مجھے شک نے پریشانی میں ڈالا، جبکہ ریبہ یعنی پریشانی تمہارے اندر پیدا کر دی. تو ریبہ کیا ہے؟ قلق النفس و اضطرابها، دل کی پریشانی اور اس کا اضطراب، یہ پہلا معنی ہے. پھر اس کے بعد ریب جو ہے شک کو کہا گیا. شک کو کہا گیا تو پہلے دوسرے معنی مناسبت کیا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ شک دل کو پریشان کرتا ہے اور قرار اور اطمینان کو دور کر دیتا ہے. اور حدیث میں آیا، یعنی ریب بمانا پریشانی ہے، اس پر دلیل دے رہے ہیں
کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الشک ریبہ والصدق طمانینہ. تو رابہ یریب ضربہ سے اور رابہ یریب افعال سے دونوں آیا. زیادہ فصیح کہا گیا ہے ضربہ والا کہ جو تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کر کے اس کی طرف آ جو شک میں نہ ڈالے، اس لیے کہ شک ریبہ ہے. تو اگر ریبہ کا معنی شک ہی ہو تو حاصل یہ ہوگا کہ شک شک ہے اور اس میں کسی نئے معنی کا افادہ نہیں ہوا. اب یہاں ریبہ کا معنی کیا ہے؟ قلق اور پریشانی، اس لیے کہ شک قلق اور پریشانی ہے اور صدق قرار اور اطمینان ہے. تو پہلا معنی اس کا قلق اور پریشانی ہے اور شک یہ دوسرا معنی ہے. اور اسی سے ہے ریب الزمان. ریبہ کے معنی پریشانی مصیبت اور ریب جمع کا صیغہ زمانے کے مصائب. تو نوائب یعنی حوادث زمانہ کو ریب الزمان کہتے ہیں کیونکہ وہ پریشان کرنے والے ہوتے ہیں.